24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publishers. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ٹیچر، سنو مین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید۔ یہ سیشن 5ویں جماعت کی معاشرتی علوم کے باب نمبر 5 پر ہیں۔ باب کا عنوان ہے جغرافیہ۔ یہ سیشن اس باب پر دوسرا سیشن ہے اور اس کا عنوان ہے پاکستان کے طبعی خد و خال۔ بچوں کو متعلقہ عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں خود کھلوانے سے پہلے آپ ایک موضوع تمہید اٹھائیں گے، عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے۔ تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہے، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہے۔ بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے۔ بچوں سے درج ذیل سوالات پوچھیں۔ زمین کی سطح کن 2 چیزوں سے بنی ہے؟ یہ آپ سوال محترم ٹیچر جب بچوں سے پوچھیں گے تو اتنی سی وضاحت کر دیں گے کہ آپ اگر زمین کا، دنیا کا نقشہ دیکھیں تو آپ کو اس کی سطح پر، زمین کی سطح پر کون سی 2 چیزیں نظر آتی ہیں؟ تو ان کو، بچوں کو اس جواب تک لانا ہے آپ نے کہ خشکی ہے اور پانی ہے۔ پھر آپ نے صرف خشکی پر آ جانا ہے۔ کیا زمین کا خشکی کا تمام حصہ ایک جیسا ہے؟ اور اگر کمرہ جماعت میں نقشہ لگا ہوا ہے، جو کہ ہونا چاہیے، تو یقیناً بچے ایک نظر اس کی طرف دیکھیں گے۔ اور ویسے بھی اس سے پہلے چونکہ یہ سوال پوچھا جا چکا ہے کہ زمین کی سطح کن 2 چیزوں سے بنی ہے، خشکی اور پانی، تو سمندروں کے علاوہ جو خشکی کا حصہ ہے اس پہ جب وہ نظر ڈالیں گے تو اس کا جواب بھی پھر نہیں میں آئے گا۔ ایک جیسا حصہ نہیں ہے خشکی کا سارا۔ اب آپ زمین سے پاکستان کی طرف آ جائیں گے اور سوال یہ پوچھیں گے کہ پاکستان کی سطح زمین پر کس کس قسم کی سطحیں نظر آتی ہیں؟ بچے گیس کریں گے اور پھر آپ حتمی جواب ان کو یہ دیں گے کہ پاکستان کی سطح زمین جو ہے اس پر ہمیں پہاڑ نظر آتے ہیں، سطح مرتفع نظر آتے ہیں، میدان نظر آتے ہیں، ریگستان نظر آتے ہیں اور جنگلات بھی نظر آتے ہیں، دریا نظر آتے ہیں۔ بچوں کو بتائیں کہ وہ باب کے اس حصے میں پاکستان کی سطح زمین کے خد و خال کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں، انگریزی میں جس کو کہتے ہیں فزیکل فیچرز آف پاکستان۔ اب آپ بچوں کو باب کے متعلقہ متن کے درج ذیل مشمولات سے آگاہ کریں۔ انہیں بتائیں کہ بچوں، آپ باب کے اس حصے میں پڑھنے جا رہے ہیں شمال اور شمال مغربی پہاڑ، یعنی شمالی حصہ پاکستان کا، اور اس میں پھر شمال مغربی پہاڑ، یعنی نارتھ ویسٹرن ایریا جو ہے پاکستان کا، اس میں جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں ان کے بارے میں۔ پھر وہ پڑھیں گے پٹھوار اور سطح مرتفع بلوچستان، پلیٹوز، اس کا ذکر جب آئے گا تو تفصیل سے بات کریں گے ہم۔ اس کے بعد ہے دریائے سندھ کے میدان، پھر ہے ریگستان، ریگ ریت، اور ستان کے معنی جگہ، یعنی ریت والے علاقے، پھر ساحلی علاقے جو کوسٹل ایریاز ہیں، سمندر کے ساحل کے ساتھ ساتھ، اور پھر باب کے حصے کے آخر میں پاکستان کے طبعی خطوں میں لوگوں کی زندگی۔ یہاں آپ ان کو یہ نقطہ ضرور بتا سکتے ہیں کہ کسی علاقے کے خد و خال، یعنی علاقہ کیسا ہے، ریتلا ہے، میدانی ہے، سطح مرتفع ہے، پہاڑی ہے، تو اس علاقے کے جو خد و خال ہیں ان کا انسانی زندگی پر اثر ہوتا ہے۔ تو یہ پھر وہ پڑھیں گے
کہ ان سارے علاقوں کے جو لوگ ہیں ان پر، ان علاقوں کی وجہ سے ان کی زندگیوں پر کیا کیا اثرات ہیں۔ اب بات کرتے ہیں تدریسی تیاری کے لیے مشوروں پر۔ پہلا مشورہ وہی معمول کا کہ آپ کو مہیا کیے گئے نصابی بریک اپ کے مطابق اسباب کو اسباق میں تقسیم کریں اور ان کے مطابق اپنے سبقی منصوبے تیار کریں۔ محترم ٹیچر، ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، آپ سے کرتے چلوں کہ ہو سکتا ہے آپ سوچتے ہو کہ یہ ایک ہی دفعہ مشورہ کیوں نہیں دے دیا گیا، ہر ٹیوٹوریل میں یہ دہرایا کیوں جاتا ہے؟ بات یہ ہے محترم ٹیچر کہ یہ اتنا اہم مشورہ ہے، یہ جو دیکھیے آپ بغیر پلان کیے تو نہیں پڑھا سکتے، یاد دلانا پڑتا ہے کہ لیسن پلانز بنائیں، اور لیسن پلانز بنانے کے سے پہلے آپ باب کو یا باب کے ایک خاص حصے کو آپ پہلے تقسیم کریں گے سلیبس بریک اپ کے مطابق، کہ اس کو کتنے پیریڈز ایلوکیٹ ہوئے، تو اس کے مطابق ہی پھر آپ ہر سبق سے مراد ہے ایک پیریڈ میں آپ جو 40-45 منٹ کا ایک پیریڈ ہے اس میں جو آپ نے پڑھانا ہے وہ سبق ہے۔ تو پھر ایک باب کے جب سلیبس بریک اپ کے مطابق جتنے پیریڈ آپ کو ایلوکیٹ کیے گئے ہیں وہ سارے اسباق ہوں گے، اور ان میں سے ہر سبق کا ایک پلان بنائیں گے، منصوبہ بنائیں گے۔ یہ مشورہ اگین محترم ٹیچر گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے پاس ایک ذاتی ایٹلس رکھیں اور اس کا تفصیلی مطالعہ جاری رکھیں۔ میں ذاتی طور پر آکسفورڈ اسکول ایٹلس فار پاکستان ریکمینڈ کر رہا ہوں، اور بھی ہیں لیکن یہ ایک اچھی ایٹلس ہے۔ ایٹلس پر جب آپ مطالعہ کریں گے جغرافیہ اور اس سے ریلیٹڈ چیزوں کا، مختلف ممالک کا، مختلف خطوں کا، مختلف بر اعظموں کا، یہ ایک دفعہ کی محنت ہے۔ اس سے پہلے بھی اس طرح کی محنت کے حوالے سے بات ہوئی تھی، ایک دفعہ کی محنت ہے، یہ آپ کے بہت کام آئے گی۔ جغرافیے کے اس پہلو کو خاص طور پر سمجھیں کہ کسی خطے کے طبعی خد و خال وہاں کے رہنے والے لوگوں کی زندگی پر کیا اثرات مرتب کرتے ہیں۔ ایک سرسری سی بات کرتا چلو، آپ کبھی ویسے سوچیں کہ پہاڑی علاقوں کے رہنے کا انداز، ریگستانی علاقوں کے رہنے کا انداز، میدانی لوگوں کے رہنے کا انداز اور ساحلی علاقوں کے رہنے والے لوگوں کا زندگی کا انداز، آپ کو بڑے بڑے فرق نظر آئیں گے۔ ظاہر ہے طبعی خد و خال جو ہیں وہ کسی علاقے کے موسم پر گہرے اثرات رکھتے ہیں، اور موسم کے مطابق انسان اپنی زندگی میں تبدیلیاں لے آتا ہے۔ بہت کچھ فرق ہے، کھانے پینے میں فرق ہے۔ اور آخری مشورہ پھر وہی معمول کا کہ پہلے سے کافی سوچ بچار کر کے منصوبہ بندی کریں کہ دی گئی سرگرمیوں اور عملی کام کو کیسے کروایا جائے، سرگرمیوں کو قابل عمل اور نتیجہ خیز بنانے کی کوشش کریں۔ اب ہم آتے ہیں فرہنگ الفاظ و معانی کی طرف۔ پہلا لفظ ہے قطع، قطع ٹکڑا، حصہ، کوئی ریجن، کوئی خاص ایریا۔ منقسم، تقسیم ہونے والا۔ چپٹا، اندر کو بیٹھا ہوا، چوڑا اور دبا ہوا، یہ چپٹا ہوتا ہے۔ قلت، کمی، بالائی، اوپر کا، زیری، نیچے کا۔ نقدآور، جسے بیچ کر پیسہ ملے۔ فصلیں نقدآور ہوتی ہیں کچھ، جن کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں کیش کراپس، یعنی کسان فصلیں بوتے ہیں اور کاٹتے ہیں، ان کو بیچتے ہیں۔ گندم ہے، مکئی ہے، گنا ہے، تو یہ کپاس ہے، یہ نقدآور فصلیں کہلاتی ہیں جنہیں بیچ کر پیسہ ملتا ہے۔ بنجر، بیاباد، جہاں نہ پانی ہے، نہ سبزہ ہے، نہ آبادی ہے۔ ظاہر ہے جہاں پانی نہیں ہوگا، سبزہ نہیں ہوگا، آبادی کہاں سے آئے گی؟ اب ہم بات کرتے ہیں متن سے متعلق تشریحات کی۔ محترم ٹیچر، میں اپنی سمجھ کے مطابق منتخب کرتا ہوں
کچھ ایسی چیزیں باب میں سے یا باب کے کسی خاص حصے میں سے جو میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا تو آپ کے لیے کچھ آسان ہو جائے گا بچوں کو سمجھانا. اور یہ چونکہ میں باقاعدہ کتابوں کی مدد سے ریسرچ ورک کر کے یہ میں انفارمیشن لیتا ہوں، یہ معلومات لیتا ہوں، تو یہ آپ یقین کر سکتے ہیں کہ یہ جو معلومات ہیں یہ بالکل صحیح ہیں، درست ہیں. پہلا ہے پانی کا کٹاؤ. اس کو کہتے ہیں واٹر ایروژن. لینڈ ایروژن بھی ہوتا ہے، زمینی کٹاؤ جس کو کہتے ہیں. اور یہ دونوں تقریباً ایک جیسی چیز ہے. یعنی لینڈ ایروژن میں تو زمین آپ سمجھیں کہ مفعول کا کردار ادا کرتی ہے، جس میں مٹی سرک جاتی ہے. لیکن لینڈ ایروژن میں صرف پانی اس کی وجہ نہیں ہوتا، اس کی وجہ تیز ہوائیں بھی ہو سکتی ہیں، طوفان ہو سکتے ہیں. واٹر ایروژن جو ہے یہ پانی کی وجہ سے مٹی کا سرک یا بہہ جانا، اپنی جگہ چھوڑ دینا. اس سے زمین کی سطح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے. بعض اوقات پہاڑوں کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے جس میں مٹی بھی ہوتی ہے، وہ ایروژن کی وجہ سے، کٹاؤ کی وجہ سے، تیز بارش ہو گئی، پانی آیا، اس سے وہ مٹی ٹوٹ پھوٹ گئی، وہ سڑک پر بھی آ جاتی ہے، بعض اوقات سڑک بند ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہے ہامون مشخیل جھیل، ہامون مشخیل لیک. پاکستان میں یعنی بلوچستان ہے، بلوچستان میں، لیکن پاکستان کی سب سے بڑی صحرائی اور موسمیاتی جھیل ہے، سب سے بڑی. آپ نے خوبصورتی کے حوالے سے سیف الملوک جھیل کا نام بھی سنا ہوگا، پڑھا ہوگا. لیکن یہ ہامون مشخیل جھیل جو ہے یہ بلوچستان میں ہے، مگر پاکستان کی سب سے بڑی صحرائی اور موسمیاتی جھیل ہے. اب صحرا میں جھیل ہونا ذرا مختلف بات ہے. یہ تقریباً 85 کلومیٹر لمبی، اندازہ کریں 85 کلومیٹر لمبی اور 35 کلومیٹر چوڑی ہے. لیکن یہ جیسے نام سے ظاہر ہے کہ اس کو چونکہ موسمیاتی جھیل کہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں پانی جمع ہونے کا انحصار بارشوں پر ہے. جیسے یہ لکھا ہوا بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ جھیل میں پانی کا انحصار بارشوں پر ہے. سردیوں میں یہ نقل مکانی کرنے والے پرندوں کی آماج گاہ ہوتی ہے. پرندے نقل مکانی کرتے ہیں، بڑے دور سے دوسرے ممالک سے آ جاتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کہاں جانا ہے، وہ پہچانتے ہیں کہ ہم نے کس آماج گاہ تک پہنچنا ہے. تو یہ جو ہے ہامون مشخیل جھیل، یہ پرندوں جو سردیوں میں کسی اور مقامات سے آتے ہیں اور یہاں پھر بسیرا کرتے ہیں. اس کے بعد ہے ڈیلٹا. محترم ٹیچر، ڈیلٹا میں پہلے یہ پڑھ دیتا ہوں جملہ جو لکھا ہوا ہے، آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ تکونی شکل کا وہ علاقہ جہاں دریا سمندر میں گرنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے کئی دریاؤں میں تقسیم ہو جاتا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر اس کا امیج. یہ سمجھنا ذرا مشکل ہوگا فی الوقت آپ کے لیے کہ یہ تکونی شکل کیسے بنتی ہے. میں آپ کو صرف اتنا سمجھا دیتا ہوں کہ، اور یہ آپ بچوں کو سمجھائیں گے، اگر تصویر میسر ہو تو وہ بھی دکھائیں گے، کہ دریا جب سمندر کے قریب پہنچتا ہے تو پھر دریا کی جو شکل پیچھے سے آ رہی ہے وہ نہیں رہتی. سمندر میں داخل ہونے سے پہلے دریا آپ یوں سمجھ لیں کہ چھوٹی چھوٹے دریاؤں میں تقسیم ہو جاتا ہے. اگرچہ ان کو دریا کہنا تو شاید مناسب نہیں ہوگا، لیکن بہت سارے حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. کوئی کدھر جا رہا ہے، کوئی سیدھا جا رہا ہے، کوئی بائیں جا رہا ہے، پھیل جاتا ہے. اور وہاں پھر خاص قسم کے پودے ہی اگتے ہیں اور دلدلی علاقہ ہو جاتا ہے. وہاں آبادی نہیں ہو سکتی. بالکل اس کو کہتے ہیں ڈیلٹا.
اب ہم آتے ہیں سرگرمیوں اور عملی کام کی طرف۔ آپ صفحہ نمبر 84 کھول لیجئے گا کتاب کا، اور اس میں سوچیں اور بتائیں کے تحت یہ سوال ہے کہ آپ کون سے خطے میں رہتے ہیں، اپنے علاقے کے بارے میں چند جملے لکھیں۔ عنوان ہے سوچیں اور بتائیں۔ ہم اس میں بتانا بھی شامل کر لیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بچوں کو موقع دیں کہ وہ باب سے متعلق متن کی مدد سے اپنے خطے کا نام بتا سکیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ بتائیں، آپ ان سے یہ کہیں گے کہ بچوں، یہ جو آپ نے اس باب میں پڑھا ہے کہ پاکستان کے جو طبعی خطے ہیں ان میں پہاڑی علاقے ہیں، ان میں میدانی علاقے ہیں، ان میں سطوح مرتفع ہیں، پلیٹوز ہیں، ریگستان ہیں، تو آپ وسیع تر معنوں میں ان میں سے کس قسم کے خطے میں رہتے ہیں؟ پہلے تو اپنے خطے کا نام بتائیں گے، اس کے بعد اپنا علاقہ بتائیں گے، اور پھر آپ ان سے کہیں گے کہ وہ اس باب میں موجود معلومات کی روشنی میں اپنے علاقے کے بارے میں جملے لکھیں۔ اب ان جملوں کا جو سکوپ ہوگا، کس قسم کے جملے لکھنے ہیں، اس میں کیا کیا کور کرنا ہے، اس معاملے میں آپ ان کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ جیسے کہ میں نے اس کے بعد لکھا ہے کہ جملے لکھوانے سے پہلے بچوں سے گفتگو کریں تاکہ انہیں رہنمائی حاصل ہو سکے۔ محترم ٹیچر، یہ سیشن یہاں تک ہی۔ آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ و ناصر۔